امام اعظم ابو حنیفہ رحمتullah علیہ یہ وقت کے امام گزرے ہیں، مجتہد گزرے ہیں اور مجتہدین کے استاد گزرے ہیں۔ تب سے لے کر آج تک امت ان کی رہنمائی میں چل رہی ہے، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا ایک طبقہ کثیر تعداد کا پہلی صدیوں سے لے کر آج تک انہی کی نسبت سے حنفی کہلاتا ہے، اور بر صغیر میں تو راج رہا ہے حنفیت کا۔ اگر آپ اٹھا کر تاریخ دیکھیں بر صغیر کی، اور خطوں کی میں ابھی بات نہیں کر رہا ہوں، آج بھی تاریخ بر صغیر میں، بلکہ وہ کتاب آج بھی موجود ہے جسے دنیا فتاوی عالمگیری کے نام سے جانتی ہے۔ فتاوی عالمگیری کیا تھا؟ وہ ایک قانون تھا جسے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی نگرانی میں 500 علماء سے مرتب کروایا تھا۔ وہ پورے ہند کے لیے قانون تھا، اور وہ فقہ حنفی تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جو عقیدے کی دستاویز لکھی اس کا نام ہے فقہ اکبر۔ بعض اس سے اختلاف کرنے چلے کہ یہ رسالہ حضرت کا نہیں ہے۔ امام اہل سنت مولانا سرفراز صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس اعتراض کا بڑا تسلی بخش جواب لکھا ہے۔ بہرحال اس تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے، بات اگلی کرنا چاہتا ہوں۔ اس فقہ اکبر میں جہاں یہ آج مترجم رسالہ ملتا ہے، آخری صفحے پر اس رسالے میں وہ عقائد لکھے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جو صحابہ کے تھے۔ کن کے تھے؟ توجہ میری طرف رہے، دھیان نہیں ہٹے ورنہ بات نہیں سمجھ میں آئے گی۔ اس رسالے میں وہ عقائد جمع کیے حضرت نے جو صحابہ کے عقیدے تھے، اور صحابہ نے عقائد کن سے لیے تھے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور یاد رکھیں، اپنے ذہن میں وہ حدیث تازی کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے کہ ناجی جماعت کون سی ہوگی؟ پھٹکنے والے تو آپ کے فرمان کے مطابق کئی اٹھیں گے، تو پھر ان میں ناجی جماعت کون سی ہوگی؟ ان کی نشانی کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے تابع ہوں گے۔ یہ ناجی جماعت کی نشانی ہے۔ صحابہ کے عقائد سمجھیے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے یہ رسالہ عقائد پر مرتب فرمایا۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، خدا نہ کرے جو بات عقیدہ ہو اور صحابہ کے عقائد میں نہ ملے، وہ عقیدہ ہو سکتا ہے؟ اب یہ آپ ہیں کہ آپ اس بات کو کتنا سمجھیں۔ اور اگلی بات سنیں، اگر ایک بات عقیدہ ہے اور صحابہ کے عقائد میں موجود ہے تو کوئی شخص اس کا انکار کر کے مسلمان یا اہل سنت و جماعت میں رہ سکتا ہے؟ اگلی بات سنیں، اسی فقہ اکبر میں جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا رسالہ ہے، آخری صفحے پر اس میں وہ تمام عقائد لکھ دیے گئے ہیں جو اہل سنت و جماعت کے ہیں۔ آخری صفحے پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ نے جو عقیدہ لکھا وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہیں، اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ قیامت سے پہلے اس دنیا میں واپس آئیں گے، اس لیے کہ وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کون؟ حضرت عیسیٰ بن مریم۔ اور خود قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کی نشانی قرار دیا ہے۔ بہرحال یہ تو اب تھوڑا وقت ہے، انشاءاللہ اپنے موقع پر یہ بحث آئیں گی۔ اگلی بات سنیں، ہمارے اکابر نے جہاں دوسرے عقائد پر محنت کی ہے، وہاں ہمارے اکابر نے اس عقیدے پر بھی مستقل محنت کی ہے۔ اس طرح کی ہے کہ اگر آپ پچھلی صدیوں میں دیکھیں تو شاید آپ کو ایسا کوئی شخص نہ نظر آئے، علماء حق، عوام مسلمان
جو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں ہے، نعوذ باللہ، ایسا کہیں آپ کو نظر نہیں آئے، یا یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، صرف روح اٹھائی گئی، یہ نظریہ مسلمانوں کا نہیں رہا۔ لیکن جب یہ امت 14ویں صدی سے گزر رہی تھی، کچھ لوگ ایسے آئے، برے صغیر میں بھی آئے اور کہیں کہیں دور بھی سنائی دینے لگے، اور انہوں نے یہ آواز اٹھائی کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر نہیں گئے۔ انہوں نے کئی باتیں کہیں، اور یہ باتیں بھی ان باتوں میں سے ہے کہ یہ عقل کے خلاف ہے۔ عقل نہیں مانتی کہ کوئی جسم ان ناری کروں سے یا برفیلے کروں سے گزر کے زندہ اوپر چلا جائے۔ انہوں نے کہا گئی ہے تو روح گئی ہے۔ کیا گئی ہے؟ روح گئی ہے۔ بھئی بات یہ ہے، جملہ عقیدے کا ہے، لیکن دھیان سے غور سے بات سنیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود چلے گئے ہیں، بلکہ ہمارا عقیدہ سنو جو قرآن مقدس کے مطابق ہے کہ بر رفعہ اللہ، حضرت عیسیٰ